السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم بیک ٹو سٹوریز بائی مقدس۔ دوستوں 2 سال پہلے کراچی میں ایک لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر میں پڑھائی کر رہا تھا۔ اس لڑکے کا نام جزلان فیصل تھا۔ یہ مہینہ تھا مئی 2022 کا۔ جزلان 19 سالہ نوجوان لڑکا تھا۔ وہ ICMA کے پیپرز کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے والد کی وفات 2012 میں ہو گئی تھی اور جزلان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ جزلان اپنے دادا دادی کے ساتھ انہی کے گھر میں رہتا تھا اور ان کی زیر پرورش تھا۔ ایک اچھے مستقبل کا خواب لے کر جزلان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا تھا۔ جزلان کا 9 جون کو امتحان تھا اور اسی لیے اس نے اور اس کے دوستوں نے اکٹھے پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب جزلان کے گھر جمع ہوئے تھے، جہاں جزلان کے دادا نے گھر کے اوپر والا کمرہ ان کی پڑھائی کے لیے دے دیا تھا۔ 25 مئی 2022 کو جزلان کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ان کے ہی دوست کے گھر رکیں گے اور وہیں رات گزار کر پڑھائی کریں گے۔ یہ تمام دوست گاڑی میں بحریہ ٹاؤن کی طرف نکل گئے۔ ہنستے ہوئے راضی خوشی وہ اپنے اچھے سے مستقبل کا خواب ذہن میں لیے بحریہ ٹاؤن کی طرف نکلے۔ لیکن جزلان یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دن اس کی زندگی کا آخری ہے۔ اس وقت بحریہ ٹاؤن کراچی کی سپر ہائی وے پر 2 لڑکے، جس میں سے ایک کا نام حسنین جو کہ 17 سالہ نوجوان تھا، وہ بہت خطرناک طریقے سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور وہ ون ویلنگ کر رہا تھا، جس سے وہ کسی سے بھی ٹکرا سکتا تھا۔ جزلان اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا اور جزلان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جب یہ بائک بار بار جزلان کی گاڑی کے آگے ٹکراتی ہوئی آئی تو جزلان نے گاڑی کو پاس لے جا کر سائیڈ میں روکا اور اس لڑکے کو سمجھایا کہ تمہاری وجہ سے ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اس بات پر جزلان، اس کے دوستوں اور اس لڑکے کی تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی۔ موٹر بائک پر سوار حسنین طاقت کے نشے میں تھا اور اس نے فوراً ہی کال ملا دی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں پر ہی بلوا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں کچھ لڑکے پہنچ گئے۔ جزلان اور اس کے دوست یہ جان گئے تھے کہ معاملہ اب خراب ہو چکا ہے اور وہاں سے گاڑی لے کر جانے ہی صحیح سمجھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حسنین کے بھائی احسن اور عرفان بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کے پاس ایک گن تھی جو اس کے والد فیض کی تھی۔ اس کے ساتھ ان کا ایک دوست انشال بھی تھا۔ عرفان نے اپنی گاڑی سے جزلان کی گاڑی تک پیچھا کیا اور اسے بیچ راستے میں روک دیا۔ جزلان نے گاڑی بھگائی، مگر اسی وقت پیچھے سے جزلان کے اوپر گولیاں چلا دی گئیں اور ایک گولی سیدھا جا کر جزلان کے سر پہ لگ گئی اور وہ گولی وہیں پر ہی اٹک گئی، جس سے جزلان کی آن دا اسپاٹ ہی موت ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی بات پر جزلان کی زندگی ختم کر دی گئی۔ پولیس کو کرائم سین پر کئی گواہ مل گئے تھے جنہوں نے اس قتل کو لائیو ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ واقعہ میڈیا میں بہت ہائی لائٹ ہوا اور جزلان کے قاتلوں کو پکڑنے کا مطالبہ بڑھ گیا۔ ڈان نیوز کے مطابق حسنین اور احسن کے والد فیض نے اپنے بیٹوں کو خود وہ پستل دی تھی کہ جا کر ان لڑکوں کو فائرنگ کر دو۔ بعد میں فیض نے گھوٹکی کے پولیس اسٹیشن میں ایک جھوٹی رپورٹ درج کروائی جس میں گن چوری ہو گئی ہے یہ لکھوایا۔ یہ تینوں بھائی احسن، حسنین، عرفان اور ان کا دوست انشال سب فرار ہو چکے تھے، لیکن سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد پولیس نے اس کیس کو ایکٹیولی سرچ کیا اور اسی وجہ سے یہ تینوں بھائی اور ان کا باپ فیض پولیس کی حراست میں آ گئے۔ انشال نے بھی بعد میں پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا۔